نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ چلے آئے تو مکے والے کو کیا چاہیے تھا؟ یار ایک بندہ تھا، اپنی بات کرتا تھا، چلا گیا، اللہ اللہ خیر اللہ ختم، اب کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی؟ لیکن ان کو برداشت ہی نہ ہوا کہ مسلمان مدینہ سے مدینہ چلے کیوں گئے، مدینہ والے مسلمان کیوں ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ برداشت ہی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام ابھی مدینہ پہنچے، پیچھے پیچھے مکہ کے سرداروں نے مدینہ طیبہ میں اپنا ایک ساتھی تلاش کر لیا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابی سلول۔ یہ کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے اس کو اوس اور خزرج نے، مدینہ والوں نے امیر مدینہ بنا دیا تھا۔ اس کی شاہانہ تاج پوشی، بڑی عالیشان قسم کی تاج پوشی کی رسم ہونا باقی تھی، اور یہ نامینیٹ کر دیا گیا تھا کہ اب یہ مدینہ کا سردار ہوگا۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو اس کی سرداری ہو گئی ختم، اس کو اس بات کا غصہ تھا، اور یہ رئیس المنافقین بنا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے کبھی نہ مانی۔ تو اہل مکہ نے اس رئیس المنافقین کو اپنا ہمنامہ بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں تو چند ہی دنوں کے بعد، ہجرت کے فوراً چند روز بعد ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو گرفتار کریں گے، اور تمہاری عورتوں سے ہم پھر ان کے اوپر تصرف کریں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ قریش مکہ نے یہ حرکت کی ہے تو آپ خود چل کے عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور جا کے اس کو سمجھایا، کیا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی جو باقی انصار کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے؟ تو وقتی طور پر وہ پھر ڈر گیا، رک گیا، اور قریش کی بات اس نے نہ مانی، لیکن آگے جا کے قریش کے ساتھ یہ ریشہ دوانیاں یہ کرتا رہا۔ اور قریش مکہ منافقین کو بھی شہ دیتے، یہودیوں کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ان لوگوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اسی وقت شروع کر دیں۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابتدائی دن ہیں، غزوہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی باتیں، نبی علیہ السلام بنو الحارث ابن خزرج کے محلے میں سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جہاں تشریف لے گئے نا، وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کچھ منافقین بھی تھے، مدینہ ہی کے تھے، اور کچھ یہودی بھی تھے، اور بعض مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں عبداللہ ابن ابی سلول، یہ رئیس المنافقین، یہ بدبخت بھی موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے، سواری پہ سوار تھے۔ اب جب سواری آئے تو کچھ مٹی وغیرہ توڑتی ہے، تو اس نے بڑی حقارت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ آپ کی گرد کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے وہاں آ کے قرآن کی آیات سنائی تھیں، کہنے لگا یہ ہمیں مت آ کے سنایا کریں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے بہت مس بہیو کیا۔ پیچھے قریش مکہ کی یہودیوں کی سپورٹ اس بدبخت کے ساتھ تھی، بہت مس بہیو کیا۔ صحابہ جو تھے بعض مسلمان، ان کو غصہ آیا، اور موقع تھا کہ شاید کوئی آپس میں لڑائی ہو، کچھ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل مزاجی کا کام لیا اور سب کو ٹھنڈا کیا، اور کسی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اچھا، اسی زمانے میں، اسی انہی اوقات میں، غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری تھے اور اوس کے جو تھے وہ سردار۔ یہ تاجر تھے، تو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، اور امیہ ابن خلف سے نا، جو مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار اور بہت بڑا دشمن خدا تھا، شروع سے ان کے کافی عرصے سے نا دوستی کا ایک تعلق تھا۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج عمرے کے لیے مدینہ آتے تو امیہ ابن خلف کے مہمان ٹھہرتے اور وہاں آتے۔ مسلمان ہو گئے لیکن آپس میں جو رابطہ باقی رہا۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق پہنچے مکہ عمرے کے لیے، امیہ ابن خلف کے ہاں ٹھہرے۔ اب امیہ ابن خلف کے ساتھ سعد ابن معاذ طواف کے لیے نکلے اس کے گھر سے۔ ادھر سے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے دیکھتے ہی پہچانا اور کہا تم نے ہمارے بندے کو پناہ دی ہے، اور بہت مس بہیو کیا، اور کہا کہ تم لوگوں نے صحابیوں کو جو ہمارے ساتھی تھے وہ سارے مرتد ہو گئے، تم نے ان مرتدوں کو، مرتدین کو پناہ دی۔ مسلمانوں کو مرتد کہتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ باطل ہمیں ہی برا کہتا ہے، اہل حق کو، جو سارا دن نماز نہیں پڑھتے، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، پاکی ناپاکی کا انہیں کچھ نہیں پتہ، باعمل مسلمانوں کو اور علماء کو تانے دیا کرتے ہیں جنہیں دین کے بارے میں رتی بھی نہیں علم۔ تو وہاں ابو جہل نے بھی یہی کہا کہ تم نے مرتدین کو پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا کہ دیکھو اگر تم ان کے پاس نہ ہوتے اور امیہ ابن خلف نے تمہیں پناہ نہ دی ہوتی تمہاری گردن اتار دیتا۔ بہت سختی سے پیش آیا۔ سعد ابن معاذ بھی سردار تھے، وہ مکے کا تھا، یہ مدینے کے تھے۔ اس نے کو دھمکیاں دی نا، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، اگر تم نے مدینے والوں کے لیے حج کا راستہ بند کیا
اور ہمیں حج پہ نہ آنے دیا، ایسی کوئی بات کی تو ہم تمہارا شام کا راستہ بند کر دیں۔ قریش مکہ کے جو قافلے تھے نا، یہ شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور وہاں سے لاکھوں اشرفیاں سالانہ ان کی انکم ہوتی تھی، مال لے کے جاتے، مال فروخت کرتے، وہاں سے کچھ لاتے، تو ان کی بہت بڑی کاروباری جو منڈی تھی نا وہ شام تھی۔ بھائی اگلے کی گردن دبانی ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے، تو دیکھا جاتا ہے اس کی کون سی رگ جو ہے نا کمزور ہے، تو تجارتی قافلے ان کی شہرگ تھی، اسی سے انہوں نے پیسہ لے کے مسلمانوں سے جنگ کرنی تھی۔ حرم مکہ میں کون آباد تھے؟ قریش اور خزرج کون آباد تھے؟ قریش مکہ آباد تھے۔ بیت اللہ شریف کی وجہ سے اور قریش کے پڑوس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر کس کی عزت تھی؟ اوس کی یا قریش کی؟ قریش کی۔ اگر یہ مکے والے سارے مسلمان ہو جاتے تو پورے عرب کے اندر اسلام فوراً پھیل جاتا کہ بھئی جن کے پاس کعبہ ہے وہ مسلمان ہو گئے، تو بس پھر رہ کیا گیا؟ یہ تو ہوئے نہیں۔ اب یہ آ گئے مدینہ۔ قریش مکہ کو اپنی اس پوزیشن کا معلوم تھا کہ ہماری پوزیشن یہاں ہے کیا حجاز کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ قریش مکہ نے کئی کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ تمام قبائل میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور پورے عرب کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی، اور سفارتی معاملات اور یہ وفود شروع ہو گئے کہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے مدینہ پہ چڑھائی کر دیں۔ دوسرا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تجارتی ہماری قافلے ایسے ہونے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تجارت کریں، اور بالخصوص جو وہ قافلہ تھا جس کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے، اس میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو غزوہ بدر کی وجہ بنا، اس میں تو خاص الخاص تمام اہل مکہ نے حصہ ڈالا۔ اگر کوئی تھوڑا ڈال سکتا تو تھوڑا ڈالا، زیادہ ڈال سکتا تو زیادہ ڈالا، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات بھی بیچ کے ڈالے۔ اس پورے تجارتی قافلے کا سفر کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس سے جو مال ملے گا اس سے ہتھیار جمع کر کے تیاری کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے۔ واحد مقصد یہ تھا کہ سب کتابوں میں بات موجود۔ ابھی یورپی مورخین یہ باتیں نہیں بتاتے کہ وہ تجارتی قافلہ تھا کیا، بیسیکلی وہ جنگ کی تیاری کے لیے تھا۔ دیکھیں آج ایک فوج کسی دوسرے دشمن ملک کی فوج پہ حملہ کر کے ان کے فوجی مارے تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی غلط آدمی ہو، ایک آدمی اپنے ملک میں امن سے رہتا ہے، دوسرا آدمی کو گڑبڑ کرے اور یہاں سے جواب دیا جائے اور وہاں کے 4-6 بندے مر جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اپریشیٹ کریں گے؟ کہیں گے دیکھو کتنا ظلم ہے، قتل و غارت گری پھیلاتے ہیں۔ ہم اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی یہ امن سے رہتے تھے، دوسرے نے امن خراب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھرپور جواب دیا۔ تو بھئی اگر کسی کو جان سے مار دینا جب وہ امن خراب کر رہا ہو، امن کے قیام کے لیے یہ ٹھیک ہے، تو اس کے مال کو قابو کر لینا، اس کی جنگی قوت کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ بھی تو ٹھیک ہوا، یہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو ایسے قافلے کی طرف جانا، اس کو قتل و غارت گری کا نام دینا، یہ اگر مغربی پروپیگنڈا جھوٹا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جی قافلہ لوٹنے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے، ارے خدا کے بندو، ان سے کوئی پوچھے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی قریش کے علاوہ بھی کسی قافلے پہ حملہ کیا؟ مسلمانوں کو کہو بھئی ایک آدمی اگر لٹیرا ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، اس کا کسی ایک قبیلے سے تھوڑی تعلق ہے۔ ڈاکو کا تو مذہب ڈاکو ہو، ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی ملے۔ اور شام جو قافلے جاتے تھے صرف قریش کے تو نہیں جاتے تھے، حنین والوں کے بھی جاتے تھے، فلاں کے بھی جاتے تھے، سب کے ہی جاتے تھے۔ اگر ڈاکہ ہی ڈالنا مقصد تھا تو صرف قریش ہی کیوں؟ کہیں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا تھا، کیونکہ قریش کا مقصد یہی تھا کہ ان تجارت سے مال و اسباب حاصل کیے جائیں، پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔